ندیم رضا کا سلام۔ پاکستان نے ایران کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں لیکن پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اعلان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جب ایران تیسرا حملہ اسرائیل پر کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور جنوبی لبنان سے بھی اطلاعات ہیں کہ حزب اللہ کے حملوں کے خوف سے ڈر کے اسرائیلی فوج نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ بڑے جانی نقصان کے بعد سیونی بریگیڈ واپس بلا لی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جنوبی لبنان کی، پھر اس کے بعد جو پاکستان کی جو پیش رفت ہوئی ہے، بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج پاکستان نے ایسی صورتحال میں ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ جب خطے پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں تو پہلے ذکر ہے حزب اللہ کے بڑھتے ہوئے حملوں اور صہیونی فوج کے جانی نقصان کا، جس کے بعد اسرائیل کی فوج جنوبی لبنان سے واپس بلائی جا رہی ہے اور فوجی وہاں سے اپنے ٹینک چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس دوران جو جنگ کی یعنی جنگ بندی کی بھی وہ مذاکرات جاری ہیں۔ اسرائیل کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ جس طرح سے حزب اللہ حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اندر اور بارڈر کے اوپر جانی نقصان پہنچا رہا ہے، ایسی صورتحال میں فوری طور پہ جنگ بند کر دی جائے تاکہ تھوڑا سا سانس لیا جائے، اس کے بعد تیاری کر کے دوبارہ سے حملے کیے جائیں۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان بھر میں فضائی حملے کر کے بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی پہنچائی ہے۔ حزب اللہ کی تقریباً جو اعلیٰ قیادت ہے اور جو دو اس کے سربراہ تھے ان کو مار دیا گیا، انتہائی صرف ایک مہینے کے اندر۔ اور اس کے جو امدادی کارکنان تھے، بڑی تعداد میں امدادی کارکن تھے اور طبی عملے کے جو اہلکار تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اور غزہ کی طرح اسپتال، فلاحی مراکز، تعلیمی ادارے اور پانی، بجلی اور گیس کے جو تمام انفراسٹرکچر تھے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ الغرض 13 ماہ کے اندر جو اسرائیل نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں فلسطینی عوام کے اوپر، بالکل منوعاً اسی طرح سے لبنان کے عوام کے اوپر بھی آسمان سے موت برسائی گئی ہے۔ وہاں ہر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے، غزہ کی طرح لبنان میں بھی۔ اور جو اسرائیل کے سرحد کے ساتھ جو جنوبی لبنان کے علاقہ ہے، جو حزب اللہ نے 2006 میں جو اسرائیل سے خالی کروایا تھا، وہاں پہ تقریباً 37 جو دیہات تھے ان کا صفحہ ہستی سے ان کا خاتمہ یا ان کا صفایا ہی بالکل کر دیا گیا ہے، اور یہاں تقریباً 40,000 سے زائد مکان تھے جو اب مکمل طور پہ ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے، یہاں پہ اسرائیل کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ رقبے کو یہ بفر زون قرار دے کہ جہاں پہ پھر مستقبل میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی جو آبادی ہے اس کے اوپر حملے نہ ہوں، کیونکہ سرحد کے ساتھ اسرائیل نے بھی جو اپنی جو آباد کاری یہودیوں کی آباد کاری کی ہوئی ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور جو حزب اللہ کے حملے شروع ہوئے تقریباً 13 ماہ سے حملے ہو رہے تھے، اب اس میں تیزی آئی ہے۔ تو یہ جتنے یہاں پہ 60,000 سے زائد یہاں پہ سیٹلر سے یہودی آباد کار اب وہ اسرائیل کے اندر یعنی تل ابیب میں وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، جس کا بوجھ اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور آئے روز وہاں پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو گورنمنٹ کے خلاف۔ تو یہ جو صورتحال تھی جس طرح سے اس نے وہ کیا ہے، اور اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ 1,000 سے زائد جو حزب اللہ کے اہم رہنما اور کمانڈروں کو مار دیا گیا ہے۔ اور اس صورتحال میں حزب اللہ کے حوصلوں کو شکست دینے میں لیکن اسرائیل مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ اور جس طرح سے 7 اکتوبر 2023 سے فلسطین میں جاری نسل کشی کے باوجود اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر سکا، بالکل اب اسی طرح سے، کیونکہ حماس بھی اسرائیلی فوج کے حملے کر رہی ہے، غزہ کے اندر کئی بھی اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا چکا ہے، اور تمام تر جو کوششیں تھیں اس کی اسرائیل کی کہ اس کے 100 سے زائد جو قیدی ہیں حماس کے زیر قبضہ ان کو چھڑایا جا سکے، لیکن اس میں بھی اسے ناکامی کا سامنا ہے۔ حماس اور حزب اللہ اپنی قیادت کھونے کے باوجود میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، اور اسرائیلی فوج آسمان سے ہی بارود برسا رہی ہے اور زمینی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میدان چھوڑ کے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ اور حزب اللہ اور حماس کے جو باقی ماندہ جو ان کے جنگجو ہیں وہ میدان میں ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی اربوں ڈالر کی امداد اور مسلسل جو ان کی عسکری امداد ہے وہ جاری ہے، اس کے باوجود اسرائیلی فوج کے حوصلے شکست کھا جا رہے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل کی حکومت نے فعال بریگیڈ کو جنوبی لبنان سے واپس بلا لیا ہے۔
میڈیا پر سخت سینسر کے باوجود یہ خبریں بڑی تاخیر سے باہر آ رہی ہیں، لیکن وہ پہلے بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو بھی فوجی آرام کی غرض سے یا ریپلیسمنٹ کے طور پہ واپس آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے، اور ان سے کئی فوجی ایسے ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ جو زیر زمین ہاسپٹلز ہیں وہاں بھیجا جائے، کیونکہ حزب اللہ کی جانب سے آئے روز جو حملے کیے جا رہے ہیں، ڈرون اور یہ میزائل حملے ہو رہے ہیں، اس کا خوف اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ جو زخمی اسرائیلی فوجی ہیں ڈاکٹروں سے لڑتے رہتے ہیں کہ انہیں کسی بھی طور پہ جو زیر زمین ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بھیجا جائے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب اسرائیل جتنا نقصان حماس اور حزب اللہ کو پہنچانا چاہتا تھا یا جو پہنچا چکا ہے، اس سے بڑھ کے اس کی استطاعت یا طاقت اب نہیں رہی ہے، کیونکہ جو بھی اس نے چیزیں کی تھیں، حملے کیے ہیں، وہ سارے انفارمیشن بیس تھے، لیکن جو حزب اللہ کی جو سرنگیں ہیں اور حماس کی بالخصوص انہیں پکڑنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے۔ محض ایک یا دو کبھی کبھار وہ سامنے لے کے آتا ہے، اس میں بھی دروغ گوئی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کی تردید بارہا ہمارے سامنے وہ آتی رہی ہیں۔ اور اس نے جو زمینی فوج جس طرح سے یہ چلی آ رہی ہے اسرائیلی فوج کی، ایک مہینے سے جو اس نے جنوبی لبنان میں چڑھائی کی تھی وہاں پہ ناکام ہے، اور اب تک اس کے 100 سے زائد جو فوجی ہیں اور شہری بھی اس میں مارے جا چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ اسرائیلی فوجی زخمی ہیں۔ تو یہ صورتحال اس کو مسلسل پریشان کیے جا رہی ہے اسرائیل کو، اور اب جو صورتحال بظاہر جو زمینی حقائق دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ نمبر اب الٹ ہو چکا ہے۔ اب وہ جو نمبر جو کیجولٹیز کا تھا، جو حماس کے رہنما یا حزب اللہ کے مارے جا رہے تھے، اب وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا، وہ معاملہ رک گیا، اور انہوں نے جو حملے بڑھا دیے ہیں اسرائیل کے اندر بھی، اور بار بار جو ان کی ایئر بیس ہیں، جو ان کی بریگیڈز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، فوجی بار بار اس میں مارے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ خواہش ہے کہ اب یہ جنگ بندی کی جائے، اور جو سن 2000 اور 2006 میں جس طرح کا نقصان اسرائیل کو اٹھانا پڑا تھا، جو ان کو علاقے بھی چھوڑ کے بھاگنے پڑے تھے، اب وہی صورتحال بظاہر ہمیں یہاں پہ اب وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ تھا یہ حزب اللہ اور حماس کا یعنی کہ اسرائیل کا منظرنامہ جو صورتحال ہے، اور اسی دوران جو ایران کی جانب سے بار بار تیسرے حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا بھی وقت شاید پورا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ ایران کسی بھی وقت یعنی کہ 5 نومبر تک حملہ کر سکتا ہے۔ بظاہر ابھی تک وہ نہیں ہوا، کیونکہ US امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے، اور شاید ان کی بات چیت ہوئی ہو، اور ایسے میں پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے تمام تر جو دباؤ تھا اس کے اوپر، اس کو مسترد کرتے ہوئے ایران کی حمایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، کہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، گرمی ہو سردی ہو، وہ ایران کا ساتھ پاکستان نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ اعلان جو سامنے آیا ہے وہ ایسے میں سامنے آیا ہے کہ جب ایران وہ تیسرے حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور ادھر سے اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ جس ملک نے اس کی حمایت کی ایران کی، اس کے اوپر بھی وہ حملے کرے گا۔ ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ دو ٹوک اور یہ جارحانہ یہ جس طرح کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خطے میں تبدیلی کی یہ لہر اس کو کہی جا سکتی ہے، کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر صورت میں اس کو دفاع کا پورا حق ہے، اور پاکستان بھی اس کا اعادہ کرتا ہے کہ کسی طور بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر اعظم نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے، کہا کہ جو بھی کچھ ہو جائے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا۔ اس بات کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے دوران کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد ملاقات کی، جس میں غزہ اور لبنان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ بالخصوص جو امدادی کارروائیاں ہیں اور امدادی کارکنوں کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔
تو یہ ایسے میں تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، اب لگ یہی رہا ہے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، بتدریج تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ عراق کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ، اس سے پہلے کیونکہ ایران کی پوری قیادت نے مشرق وسطیٰ کا اور دوسری دنیا کا بھی دورہ کیا تھا، اور پاکستان کی جانب سے کیونکہ یہ جنگ جو ہے ایران کی سرحد کے اوپر آ چکی ہے، ایسے میں وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جو بیان ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حوالے کا اعلان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی دورس اثرات مرتب ہوں گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔